وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کے سلسلے میں آج یہ ہماری 18ویں نشست ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم پارہ نمبر 22 کی آیات ربانی کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سپارہ 18 رکوع اور 9 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلے 6 رکوع سورۃ الاحزاب کے، پھر سورہ سبا کے 6 رکوع، پھر سورہ فاطر کے 5 رکوع اور آخر میں سورہ یاسین میں 1 رکوع اور 9 آیات اس پارے میں شامل ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 سے 34 میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ ازواج مطہرات کے اعمال صالحہ پر دوہرے اجر اور رزق کریم کی خوشخبری عطا کی گئی ہے۔ امہات المومنین اور ان کے توسط سے تمام عالم کی خواتین مومنات کو پیغام دیا گیا ہے کہ کسی نامحرم سے گفتگو کی اگر ضرورت پیش آئے تو کھردرے پن کا مظاہرہ کریں، نرم گفتاری کا معاملہ نہ کریں، ورنہ اخلاقی پستی کے مریض اپنے ناپاک خیالات کو پورا کرنے کی امید قائم کر سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ گھروں میں ٹھہری رہا کرو، سابقہ جاہلیت کے طور طریقوں کے مطابق بے پردگی کا مظاہرہ نہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فرمایا اے نبی کے گھر والو، اللہ تم سے گندگی کا میل کچیل دور کرنا اور خوب پاک کر دینا چاہتا ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کی روشنی میں اہل بیت اطہار کا مصداق اولی ازواج مطہرات ہیں۔ پھر ازواج مطہرات کے خصوصی اعزاز کا تذکرہ ہے کہ تمہارے گھروں میں کتاب و حکمت کا نزول ہوتا ہے، تمہیں اس کا اعادہ اور تکرار کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 سے 40 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ تمام صفات محمودہ جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، اطاعت شعار مرد اور اطاعت شعار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عز و انکساری کرنے والے مرد اور عز و انکساری کرنے والی عورتیں، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے مرد اور عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کے ذکر کرنے والی کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں،
اللہ نے ان سب سے وعدہ کر رکھا ہے مغفرت اور اجر عظیم کا۔ پھر ارشاد فرمایا، پھر کسی بھی مومن مرد و عورت کے ایمان کے تقاضے کو بیان کرتے ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سامنے آ جانے کے بعد اسے رد کرنے کے حوالے سے کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے حضرت زید کے طلاق دینے کے بعد ان کی طلاق یافتہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر کے یہ مسئلہ واضح کر دیا کہ متبنہ کی بیوی سے نکاح جائز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے اور مسلمان مردوں میں سے کسی کے باپ نہ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے صرف مردوں کی صفات نہیں بیان فرمائی، بلکہ ان صفات کے اندر عورتوں کو مساوی طور پر بیان فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام صفات اور ان کے حصول کے لیے روحانی طور پر عبادات کے ذریعے سے قوت پیدا کرنا یہ صرف مردوں کا کام ہے، بلکہ گھر کے اندر رہنے والی عورتیں بھی ان معاملات کے اندر مردوں کے ساتھ مساوی ہیں۔ وہ یہ تمام کام جو مرد کر سکتے ہیں عبادات کے حوالے سے اور باطنی معاملات کے حوالے سے، وہ عورتوں کو بھی کرنے چاہیے، اور ایسی عورتیں اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائے گا اور اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ تو آج کل جو ایک عام رجحان بن گیا ہے کہ گھر کی خواتین اپنے گھر کے کام کاج کے حوالے سے یہ کہتی ہوئی سنی جاتی ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملتا، گھر کے کام کاج سے فرصت نہیں ملتی کہ ہم کوئی دوسرا کام کریں، نماز کے لیے بھی وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے یہ صفات بیان کر کے یہ بتا دیا ہے کہ عورتیں بھی اسی طریقے سے اللہ کے ذکر کر کے، اللہ کے لیے ان تمام چیزوں کا اہتمام کر کے، ان تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کر کے مردوں کے برابر اللہ کے ہاں سے اجر حاصل کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ خیال باطل ہے کہ گھر کے کام کاج ان کو فرصت نہیں لینے دیتے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کی اس مجبوری کا ذکر کر کے ان کو اس سے استثناء دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام صفات کے اندر جو اس میں بیان ہوئی ہیں اس میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ برابر ان کی بیان فرمائی ہیں اور ان کی ان صفات حمیدہ کا ذکر کیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ عورتوں کے اندر بھی ایسی صفات رکھنے والی خواتین موجود ہیں۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو ایسی صفات والی عادات اپنانے اور اپنے اندر صفات حمیدہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 سے 52 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اس کے بعد اہل ایمان کو تسبیح و تحمید اور ذکر کی کثرت کرنے کی اس میں تلقین فرمائی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ امتیازی خصوصیات کا تذکرہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ، بشارت دینے والا، ڈرانے والا اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رخصتی سے پہلے طلاق پانے والی عورت اس کی عدت کیا ہوگی، اور اگر مہر مقرر ہو تو مردوں کو فرمایا کہ ایسی عورتوں کو نصف مہر ادا کریں، اور اگر مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو جوڑا کپڑوں کا دے کر اسے فارغ کر دیا جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عام مومنین کے مقابلے میں زیادہ ازواج رکھنے کا جواز اور باری مقرر کرنے کے حکم کے ساتھ ہی مزید شادیاں کرنے پر پابندی کا اعلان کیا گیا۔ آیت نمبر 53 سے 58 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم
فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ داخل ہوا کرو۔ کھانے کا وقت دیکھو تو اس کا خیال کرو، جب بلایا جائے اس وقت آؤ، جب کھانا کھا چکو تو فوراً چلے جاؤ، باتوں میں نہ لگ جایا کرو۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ تم سے شرم کی وجہ سے کچھ کہتے نہیں ہیں، مگر اللہ حق بات سے نہیں شرماتا۔ اور جب امہات المومنین سے کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح ایذا نہ پہنچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ کبھی نکاح جائز نہیں اگر ازواج مطہرات کے باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے اور ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کی لوڈیاں، غلام ان کے گھروں میں داخل ہوں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ ایک اخلاقی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے حوالے سے اور آپ کی جو خصوصیات ہیں، جو خصائص ہیں، اس کے حوالے سے بیان کیا کہ اگر بلائیں بھی تو آؤ، ضرور آؤ، لیکن کھانا کھانے کے بعد بلا وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں میں بیٹھ کر آپس میں جس طرح خوش گپیاں کی جاتی ہیں اس طریقے سے باتیں نہ کرو، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کچھ اگر طلب کرنا مقصود ہو تو اس کے آداب بیان کیے گئے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے اندر جو لوگ آ سکتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد مشہور آیت کریمہ یہاں پر بیان ہو رہی ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ غیب کے بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تمہیں بھی چاہیے کہ تم خوب خوب غیب کے بتانے والے نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ یہ ایک ایسے عمل کی طرف اللہ رب العزت نے ترغیب دلائی ہے، اور اس سے پہلے اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بیان فرما دیا کہ میری اور تمہاری کسی چیز کے اندر کوئی تمثیل نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ ارشاد فرما کر بندوں کو ترغیب دلائی ہے۔ اللہ بھی یہ کام کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں کہ غیب کے بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس میں بخل سے کام نہ لیں، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب درود و سلام بھیجیں۔ یہ حکم یہاں پر اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ اللہ نے جس بات کے لیے قرآن میں فرما دیا ایمان والوں کے لیے، تو وہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے مالک نے، اس کے خالق نے، اس کے رب نے، اس کے پیدا کرنے والے نے جس چیز کا تذکرہ کر دیا، اگرچہ کہ اس نے خود ان کے اوپر اس کو بطور فرض عائد نہ کیا ہو، لیکن ایمان والا یہ دیکھتا ہے کہ میرے رب کی منشا کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، میں اس حکم کو بجا لاؤں اور اس طریقے سے بجا لاؤں جس طریقے سے باقی عام مسلمان اپنے فرائض کو ادا کرتے ہیں۔ یہ اس کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کو یہاں پر بیان فرما دیا کہ اللہ بھی ان پر ہر وقت درود بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چھپی ہوئی باتوں کے بیان کرنے والے ہیں ان کے اوپر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ صبح بھیجنا، شام نہ بھیجنا، شام کو بھیجنا تو صبح نہ بھیجنا، رات کو نہ بھیجنا، بلکہ ہر وقت کے لیے جب جب جس کے پاس وقت ہے وہ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا، اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، 10 گنا اس کے
کے معاف کرتا ہے، 10 درجات اس کے بلند کرتا ہے، اور بے شمار احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ یہاں تفصیلاً ان کا ذکر کرنا مقصود نہیں، لیکن صرف یہ اشارہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اسی سے اس کے اور اس کے آقا کے درمیان تعلق کا مضبوط ہونا پایا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنے امتیوں کی پہچان ان کے باپوں سے بھی زیادہ رکھتا ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ وہ کس طریقے سے، تو آپ نے فرمایا ان کے کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی وجہ سے۔ تو ہمارا کثرت کے ساتھ درود پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط بناتا ہے، اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے۔ یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہی نہیں، ہماری ضرورت بھی ہے۔ اگر ہم قیامت کے دن صف عاصیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پہچان کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں دنیا کے اندر درود کی کثرت کر کے اپنی زبانوں کو روشناس کرانا چاہیے، اس سے کہ جب ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں تو کثرت درود دنیا میں کرنے کی وجہ سے جب وہاں اٹھے تو وہاں بھی ہمارے زبانوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، اور یہ ہماری پہچان بن جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہماری طرف ہمارے مقدر ہو کر ان کی توجہ ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ستانے والوں پر جو ستانے والے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا مومن مردوں اور عورتوں کو بلا وجہ ستانے والے بہت بڑا گناہ اپنے اوپر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 سے 68 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یضین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اسلامی معاشرے کی خواتین کو پردہ کرنے کے لیے چادروں کے پلو سے گھونگھٹ نکالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پردے کا ان آیات ربانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے پہلے پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں، تو ارشاد فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ وہ گھونگھٹ کی طرح اپنے چادروں کے پلو نکال کے رکھا کریں، اور قیامت کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کافر جہنم میں منہ کے بل ڈالے جائیں گے۔ فرمایا کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسرے پر ہرگز نہیں ڈالا جائے گا، ہر ایک کو اپنے جرائم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 سے 73 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناجائز الزام سے بری قرار دے کر اللہ کی نگاہ میں ان کے معزز و محترم ہونے کا اس آیت میں اعلان کیا گیا۔ پھر اہل ایمان کو تقویٰ اور پختہ بات کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے پر مغفرت اور عظیم کامیابی کی خوشخبریاں عطا فرمائی گئی ہیں۔ اسلام کی عظیم الشان امانت جسے زمین و آسمان اور پہاڑ اٹھانے سے قاصر رہے، یعنی اللہ کا کلام قرآن مجید، اس انسان کے حصے میں وہ بوجھ آنے کی خبر دے کر بتایا ہے کہ اس سے منافق و مومن اور مشرک و موحد کا فرق واضح ہوگا اور ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ مل سکے گا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر سورۃ الاحزاب کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ سبا شروع ہوتی ہے۔ مکی صورت ہے، 6 رکوع اور 54 آیات ہیں۔ قوم سبا کے تذکرے کی بنیاد پر اس کا نام سورہ سبا رکھا گیا ہے۔ جزا و سزا کا قانون، حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے معجزات اس سورت کے اہم موضوعات ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 9 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ ابتدا میں اس بات کا بیان ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتی ہے۔ اللہ کا علم بڑا وسیع ہے، زمین سے نکلنے یا داخل ہونے اور آسمان سے اترنے یا چڑھنے والی ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی وسعتوں میں پائی جانے والی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وہ عالم الغیب ہے۔ قیامت قائم ہونے پر
ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو مغفرت اور اجر عظیم کی شکل میں بدلہ ملے گا، جبکہ اللہ کی آیتوں میں عاجز کرنے کی کوشش کرنے والوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ کافر لوگ اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آؤ تمہیں ایسا آدمی دکھائیں جو کہتا ہے کہ ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہونے کے بعد بھی تمہیں نئے سرے سے پیدا کر دیا جائے گا، یہ جھوٹا معلوم ہوتا ہے یا مجنون ہے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ لوگ بری طرح بہک گئے ہیں، ان ظالموں کو ڈرنا چاہیے، ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں۔ آیت نمبر 10 سے 21 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں ایسی خوش الہانی عطا کی گئی تھی کہ وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ لوہا ان کے ہاتھوں میں ایسا نرم کر دیا گیا تھا کہ اس سے وہ زرہ بکتر بنا لیا کرتے تھے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھ سے مزدوری عیب نہیں، اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے مزدوری کر کے اپنے عیال کا پیٹ پالا تھا، تو اس لیے اس کے اندر کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ اور وسائل کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو سفر کی ایسی سہولت عطا فرما رکھی تھی کہ ہوا کی مدد سے صبح کی منزل میں 1 ماہ کی مسافت طے کر لیتے اور شام کی منزل میں بھی 1 ماہ کی مسافت طے کر لیا کرتے تھے۔ جیسے آج ہم اس کو کوئی اچنبھا نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ہمارے ہاں عام استعمال میں ہوائی سفر شامل ہو چکا ہے، لیکن جب تک یہ ہوائی سفر نہیں تھا اس وقت تک لوگ سن کر حیران ہوتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج چونکہ ہمارے اپنے معمول کے اندر یہ شامل ہو گیا اس لیے ہم اسے عام بات سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ ہوا کے اوپر یہ قوت اور طاقت اور ہوا کو ان کے زیر اثر کر دیا تھا کہ وہ جہاں چاہتے وہ ہوا ان کو اڑا کر وہاں تک لے جاتی تھی، اور اس کی رفتار بھی اللہ نے بتا دی کہ 1 ماہ کی مسافت وہ ایک منزل کے اندر طے کر لیا کرتے تھے۔ اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے یہ آسانی تھی کہ تانبے کا چشمہ بہتا تھا، اسے جیسے برتن چاہتے ڈھال لیا کرتے تھے، اور ان کے لیے جنات بھی مسخر کر دیے گئے تھے کہ وہ بڑے بڑے تعمیری کام اور وسیع پیمانے پر کھانا پکانے میں تندہی سے کام کرتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی موت آئی تو وہ ایک تعمیراتی کام کی نگرانی کر رہے تھے اور جنات تعمیرات میں مصروف تھے، وہ اپنے لاٹھی کے سہارے کھڑے کھڑے اس دنیا سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ جنات کو ان کی موت کا علم نہ ہو سکا اور وہ نہایت محنت اور جانفشانی سے کام میں لگے رہے۔ یہ ایک فطرت بتائی گئی ہے کہ جب کوئی نگران سر پر موجود ہوتا ہے تو کام کرنے والے تندہی کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، اگر نگران سر پر نہ ہو تو کام میں کوتاہی ہو جاتی ہے، چاہے انسان ہو یا جنات ہو۔ جب کام مکمل ہو گیا تو ان کی لاٹھی دیمک لگ جانے کے سبب سے ٹوٹ گئی اور سلیمان علیہ السلام اس سہارے سے محروم ہو گئے، جس سے جنات کے علم میں یہ بات آ گئی کہ آپ انتقال فرما چکے ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جنات غیب کا علم نہیں جانتے، ورنہ وہ اس طرح تعمیری مشقت میں مبتلا نہ رہتے اور اپنے علم کی بنیاد پر جان لیتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے دار بقا کی طرف تشریف لے گئے۔ قوم سبا کی بستی بھی اپنے اندر درس عبرت لیے ہوئے ہے۔ وہ زراعت پیشہ لوگ تھے، اس بستی کے دائیں بائیں سرسبز و شاداب باغات تھے، انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کا رزق کھاتے اور اس کا شکر ادا کرتے، مگر انہوں نے اعراض کیا اور کفران نعمت میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ ہم نے ان پر عرم کا بند توڑ کر سیلاب مسلط کر دیا اور بہترین باغات کے بدلے بدمزہ پھل، جھاؤ اور تھوڑے سے بیری کے درختوں پر مشتمل بیکار باغ پیدا کر دیے اور ان کی بستیوں کو تباہ کر کے انہیں تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ شیطان نے اپنے نظریات کے پیچھے انہیں چلا لیا۔ شیطان کا سب سے کامیاب حربہ یہ ہے کہ وہ انسان کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ یہی سب سے بڑی یاد رکھنے والی بات ہے
کہ شیطان انسان کو آخرت سے غافل کر کے پھر اس سے جو چاہتا ہے وہ کرا لیتا ہے۔ اس کے بعد آیات نمبر 22 سے 30 کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت پر دلائل کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تائید کی جا رہی ہے، اور بتایا کہ قیامت کے بارے میں بار بار پوچھنے والوں کو بتا دیجئے کہ جب متعین وقت آ گیا تو انہیں ذرہ برابر بھی مہلت نہیں مل سکے گی۔ اس رکوع میں مشرکین کے عقائد و نظریات کی عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے سے تردید بھی کی گئی ہے۔ تلقین کے اسلوب میں ان سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بلاؤ ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود مانتے ہو، دیکھتے ہیں وہ تمہیں کیا فائدہ دیتے ہیں اور ان کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے تم ان کی عبادت کرتے ہو، بتاؤ تمہیں آسمانوں اور زمین میں سے رزق کون دیتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کی طرف خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تمام انبیاء پر 6 باتوں میں فضیلت دی ہے۔ نمبر 1، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم بنایا ہے، یعنی قلیل الفاظ میں کثیر معانی کو بیان کرنے کی قوت اور صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 2، اس نے رعب سے میری مدد کی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی آتا تو وہ آپ کی ہیبت سے، وہ آپ کے رعب سے وہ کانپ جایا کرتا تھا، لیکن اس رعب کے اندر بھی ایک شفقت اور محبت کا عنصر بہرحال شامل تھا۔ نمبر 3، میرے لیے غنیمت حلال کی گئی ہے۔ نمبر 4، میرے لیے تمام روئے زمین مسجد قرار دی گئی اور طہارت کا ذریعہ بنایا۔ یہ اللہ نے، اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں وہ خاص صرف اپنے عبادت خانوں میں جا کر ہی عبادت کر سکتے تھے، جبکہ اللہ نے اس امت کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ان کے لیے ساری زمین کو مسجد قرار دے دیا گیا۔ اور فرمایا 5ویں بات یہ کہ مجھے تمام مخلوقات کے لیے ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تخصیص نہیں ہے کہ آپ صرف جنوں اور انسوں کے لیے ہیں، اللہ نے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ نمبر 6، مجھے تمام نبیوں کے آخر میں بھیج کر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 سے 36 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ۔ آج کافر کہتے ہیں کہ ہم نہ قرآن اور نہ کسی پہلی کتاب کو مانیں گے، جب ہمارے سامنے پیش ہوں گے تو پھر دیکھنا کہ ان کی حالت کیسی دیدنی ہوتی ہے۔ اس وقت ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ کمزور لوگ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ بڑے کہیں گے کہ ہمارا کیا قصور، تمہاری ذہنیت خود مجرمانہ تھی۔ سب کی گردنوں میں طوق ڈال دیے جائیں گے۔ ہر پیغمبر کے ساتھ خوشحال لوگ بدسلوکی کرتے رہے ہیں، ان کا زوم ہوتا تھا کہ ہم بڑے مال اور اولاد والے ہیں، حالانکہ رزق کی تنگی اور فراخی اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 سے 45 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ۔ یاد رکھو کہ مال یا اولاد کی کثرت سے اللہ کا قرب نہیں ملتا، اللہ کا قرب تو ایمان اور اچھے اعمال سے ملتا ہے۔ اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے ضرور مبتلا عذاب ہوں گے۔ رزق کی تنگی اور فراخی اللہ کے قبضے میں ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور بھی دیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ فرشتوں سے پوچھے گا، کیا یہ مشرک تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے یہ تو جنوں کی پرستش کرتے تھے۔ اس روز کوئی کسی کے کام نہ آئے گا
اور ظالم عذاب جہنم کا مزہ چکھیں گے۔ مشرکین مکہ کبھی قرآن سن کر کہتے ہیں کہ یہ شخص ہمیں ہمارے باپ دادا کے طریقے سے ہٹانا چاہتا ہے، کبھی کہتے ہیں قرآن گھڑا ہوا اور جھوٹ ہے، کبھی قرآن کو جادو بتاتے ہیں، حالانکہ قرآن سے پہلے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی اور آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی پیغمبر بھی نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا آیت نمبر 46 سے 54 کے اندر کہ قل انما اعیذکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں فرمائیے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دو دو یا اکیلے اکیلے، پھر خوب سوچو، تمہیں ماننا پڑے گا کہ تمہارے اس رفیق میں جنوں کا شائبہ تک بھی نہیں ہے۔ میں تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہوں، پھر میں تم سے اس کا کوئی اجر بھی نہیں مانگتا۔ اعلان کر دیجئے حق آ چکا ہے، اب باطل نہیں چل سکتا۔ اس کے بعد آخری آیات میں بتایا کہ منکرین چاہیں گے کہ آخرت میں ان کا ایمان قبول کر لیا جائے، لیکن قیامت میں ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں جب ان کو مہلت ملی تو وہ ہمارے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور ان کی دل آزاری میں مشغول رہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا انکار کرتے رہے۔ آج اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ نہیں چلے گا، آج اللہ کے عذاب سے بچ جانے کی کوئی صورت نہیں، تمہارا کوئی بہانہ تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ یہاں سورہ سبا ختم ہوتی ہے اور سورہ فاطر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اس میں 5 رکوع اور 45 آیات ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے بعض پرس سے پہلے نتائج سے خبردار کرنے کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور مختلف انداز سے انتباہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی تخلیق کو دیکھو اور اس کے جو اس نے مختلف رنگ و روپ ان کو دیے ہیں اس کو دیکھو، اور ان تمام کا ذکر یہاں بیان فرمایا، اور پھر اللہ نے ان کو دعوت توحید قرآنی الفاظ کے اندر دی گئی ہے۔ تو آیت نمبر 1 سے 7 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو نئے انداز سے بنایا اور 2 2 3 3 4 4 پر والوں کو اپنا قاصد بنایا ہے، اور جیسے چاہے اس سے زیادہ پرو والی مخلوق بھی بنا سکتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو راحت دینے پر آ جائے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی کو محروم کرنا چاہے تو اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کر کے فیصلہ کرو کہ آسمان و زمین میں اس کے علاوہ کون خالق کہلانے کا مستحق ہے۔ اے انسانو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، عارضی دنیا اور شیطان کے دھوکے میں نہ پڑو۔ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 8 سے 14 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذہب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ ارشاد فرمایا دیکھو تم ان کی طرح نہ ہو جانا جو جن کو ان کے برے کام ان کی نگاہ میں اچھے کر کے دکھا دیے گئے ہیں۔ ہدایت اور گمراہی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کا ان کے غم میں نہ گھلیں۔ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ بادل برستے ہیں تو مردہ زمین میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح عزت اللہ ہی کے پاس ہے جو ایمان اور نیک اعمال کی بدولت ملتی ہے۔ رہے حق کے خلاف سازشیں کرنے والے سو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، پھر نطفے سے وجود بخشا، تمہاری ازواج کے جو حمل ٹھہرتا ہے اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے سب اللہ ہی کے علم میں ہے۔ عمر کا زیادہ ہونا یا کم ہونا بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کی قدرت کا نشان ہے
کہ دو دریا ہیں، ایک کا پانی میٹھا اور خوشگوار اور دوسرے کا کھاری اور کڑوا، پھر ان سے تم تازہ گوشت اور ہیرے موتی حاصل کرتے ہو۔ کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ نے اپنی ایک نشانی کا ذکر کیا ہے۔ سمندر کے اندر ریڈ سی اور بلیک سی دونوں جو ہے وہ ایک ساتھ بہتے ہیں، اور ان کے درمیان نہ پانی ایک دوسرے کے اندر مدغم ہو کر ایک دوسرے کے وجود کو ختم کرتے ہیں، بلکہ ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک پردہ اور ایک حد مقرر کر دی ہے۔ یہ اللہ ہی کی شان ہے، وہی ایسے کر سکتا ہے، ورنہ یہاں آپ ایک نہیں، 1000 نہیں، 1,00,000 نہیں، 1,000,000 مرتبہ تجربات کر لیجئے، جب آپ دو مائع آپس میں ملائیں گے تو وہ دونوں مائع ایک دوسرے کے اندر مدغم ہو کر اپنی اپنی شناخت کھو بیٹھتے ہیں اور ایک نئی شکل اختیار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے اتنے وسیع سمندر کے اندر ایک حد مقرر کر دی کہ وہ پانی ایک دوسرے کی حدوں کو ختم نہیں کرتا، ایک دوسرے میں مدغم ہو کر ایک دوسرے کے وجود کو ختم کر کے کوئی نئی شکل نہیں اختیار کرتا۔ یہ ایسی شان میرے رب ہی کی ہے، اللہ ہی کی ہے کہ وہ ایسی شان اور قدرت والا ہے کہ اس مائع کے اندر بھی اللہ نے ان کی ایک حدیں بنا دی اور وہ دریا اس حدوں کو پار نہیں کرتے ہیں۔ پھر ان کے ذائقے علیحدہ علیحدہ اللہ نے بنا دیے۔ یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ دو علیحدہ علیحدہ ذائقے ہیں، اور کوئی بظاہر نظر نہ آنے والی، کوئی ان کے درمیان ان کو علیحدہ علیحدہ رکھنے والی کوئی شے بھی نظر نہیں آتی، لیکن ہر ایک چلو اس پانی سے لیں تو وہ کھارا اور زمین اور دل کو مقدر کر دینے والا، جسم کو مقدر کر دینے والا اور ذائقے کو مقدر کرنے والا ہے، اور ایک چلو پانی ادھر سے لیں تو یہ خوشگوار اور میٹھا پانی ہے۔ یہ میرے رب ہی کی شان ہے، وہی ایسے کمالات کو ظاہر کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما کر اور پھر اس سمندروں کے ذریعے سے جو اللہ نے انسان کو اس کی معاش کے لیے جو آسانیاں فراہم کی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے اندر جو اس کے لیے رزق کے مواقع رکھے ہیں مچھلیوں کی صورت میں، وہ اللہ نے بیان فرمائے۔ پھر اللہ نے اس کے اندر تجارتی لوگوں کے لیے بھی فائدے رکھے، ہیرے اور موتی رکھے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ اور دیکھو اللہ کی نشانیوں کو اور ایمان لانے والے بن جاؤ۔ رات کو دن میں اور دن کو رات میں پروتا ہوا لے آتا ہے، سورج چاند اسی نے کام پر لگائے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک وقت مقررہ تک اس کے حکم سے کام پر لگی ہیں، اس کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو کسی ایک چیز کے بھی، ایک ذرے کے بھی مالک نہیں۔ اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار نہ سنیں، اگر سن لیں تو تمہیں جواب نہ دیں۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرتے ہیں ان کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ لیکن آج عجب وقت ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر جو کافروں کے لیے آیتیں نازل ہوئی تھیں ان کو چسپا کر کے اور ان کو تان و تشنی کا نشانہ بناتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا آیت نمبر 15 سے 26 میں کہ تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ ہی کی محتاج ہے اور اللہ ہی سب کو عطا کرنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور وہ ہر طرح سے بے نیاز بادشاہ ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق کو بسا دے، اس کے لیے ایسا کرنا کچھ بھی دشوار نہیں۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات وہی قبول کرے گا جو رب سے ڈرے گا، اور جو ڈرے گا فائدہ اسی کا ہوگا۔ دیکھو اندھا اور دیکھنے والا، تاریکی اور روشنی، سایہ اور دھوپ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوا کرتے۔ دیکھیے کتنی پیارے انداز سے میرا رب مثالیں دے دے کر سمجھا رہا ہے کہ دیکھ لو، اب بھی سمجھ لو، میری نشانیوں کو دیکھو، یہ دیکھ لو کہ تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جب نہیں ہو سکتے تو پھر اللہ کی طرف لوٹ آؤ جس نے ان کو یہ قوت اور طاقت عطا کی ہے۔
اور فرمایا کہ جو نہ سننا چاہیں آپ انہیں کس طرح سنائیں گے؟ آپ تو نیکی پر بشارت دینے والے اور برائی کے انجام سے ڈرانے والے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور جھٹلانے والوں کا انجام برا ہی ہوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 سے 37 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود۔ فرمایا خدا کی نشانیوں کو دیکھو، اس کی قدرت کو دیکھو کہ آسمان سے بارش برسی، پھر زمین سے رنگ برنگے پھول نکل آئے، پھل نکل آئے، پہاڑ بھی مختلف رنگوں کے ہیں، انسانوں، جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو حقیقت کا علم رکھتے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کسی خسارے کا سوال نہیں، وہ مزید فضل کے بھی مستحق ہوں گے۔ ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی ہے اور اپنے نیک بندوں کو اس کا وارث بنایا ہے، ان میں سے بعض اپنے تئیں ظلم کرنے والے ہیں، بعض میانہ رو ہیں اور بعض نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، یہی جنت کے وارث ہوں گے۔ وہ اللہ کے شکر گزار ہوں گے کہ اس نے ان سے رنج و غم کو دور کر دیا اور ہمیشگی کے مقام پر اتارا۔ رہے کافر تو وہ جہنم میں ہوں گے، نہ ان پر موت آئے گی کہ ان کے عذاب ان سے اٹھا لیا جائے، نہ عذاب ہی ختم ہوگا، وہ چیخ چیخ کر دنیا میں واپس جانے اور نیک عمل کرنے کی تمنا کریں گے، لیکن جزا و سزا کا بھی ایک وقت اس نے مقرر کر رکھا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 سے 45 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ نے زمین میں تمہیں پہلوں کا جانشین بنایا ہے اور اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو اور تمہارے دلوں کے اندر جو ہوتا ہے اس کی چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے، اور جو کفر کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، وہ اللہ کے غضب کو بھڑکائے گا اور نقصان اٹھائے گا۔ آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کیا تمہارے شریکوں نے بھی کچھ بنایا ہے؟ کیا اللہ کی حکومت میں کچھ ان کا حصہ ہے؟ کیا ان کے پاس شرک کرنے کی کوئی دلیل ہے؟ جب کہ زمین و آسمان اللہ نے تھام رکھے ہیں، اور اگر یہ اپنی جگہ سے ہل جائیں تو کیا کوئی اور تھامنے والا ہے؟ آپ کی تشریف آوری سے پہلے یہ کافر بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو ہم ضرور ایمان لائیں گے، مگر جب آپ تشریف لائے تو یہ آپ کے خلاف بری بری چالیں چلنے والے بن گئے۔ یاد رکھو، بری چالیں چلنے والے اپنی سازشوں کا خود ہی شکار بنیں گے۔ اللہ کا طریقہ کبھی نہیں بدلا، ان کو پہلوں کا انجام دیکھ لینا چاہیے۔ وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی نہ ٹھہر سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بدعمالیوں پر فوری مواخذہ فرماتا تو زمین پر ایک جاندار بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے اور وقت آنے پر فیصلہ کرتا ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا تو یہ لوگ بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر سورہ فاتر ختم ہوتی ہے اور سورہ یاسین شریف کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کو یہ مکی صورت ہے، اس میں 5 رکوع اور 83 آیات ہیں، اور قرآن کا دل کہا گیا ہے اس صورت کو، اور اس کے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ جو شخص صبح فجر کے بعد معمول بنا لے کہ وہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کے کاموں میں اس کی مدد کرتا ہے اور اس کا کفیل بن جاتا ہے۔ تو بڑی مبارک صورت ہے، اور ظاہر ہے کہ جب قرآن کے دل سے یہ موسوم کی گئی ہے تو ظاہر ہے دل انسان کے جسم میں جس طریقے سے ہمارا دل رئیس الاعضاء ہے،
اسی طریقے سے قرآن کے اندر یہ سورت قرآن کا دل کہلاتی ہے، اس کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے، روزانہ اس کی تلاوت کے بڑے بڑے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت سے یا جو حروف مقطعات ہیں اس سے ہی ماخوذ ہے، اور اس میں اعلان رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور توحید الہی کا بیان ہے، اور عقیدہ آخرت کی تاکیداً وضاحت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یاسین پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن مجید پڑھنے کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ حدیث شریف میں یہ سورت قرب موت یعنی حالت نزع کے وقت مرنے کے والوں کے پاس پڑھنے کی تلقین بھی کی گئی ہے، اور بھی اس کی بہت سارے اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کے اندر اس کے آیت نمبر 1 سے 12 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے یاسین، اور اس کے بعد فرمایا پہلی یہ مخفف ہے یا سید البشر کا، یہ جو حروف مقطعات میں سے ہے، اور فرمایا اے ساری انسانیت کے سردار، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم کی قسم آپ سچے رسول ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ قرآن آپ پر اترا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ ہٹ دھرم لوگوں کی گردنوں میں طوق ہیں، ان کے سر نیچے نہیں ہوتے، ان کو سمجھانا یا نہ سمجھانا برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہی سنے گا جو نصیحت قبول کرنے پر آمادہ ہوگا، اور وہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوگا۔ منکرین حق زندہ ہو کر ہمارے سامنے آئیں گے، اس وقت ان کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 سے 21 کے اندر ارشاد فرمایا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، فرمایا ان لوگوں کو بتائیں، بستی والوں کی حکایت سنائیں کہ جب ان کے پاس 2 رسول آئے، ان کی بات انہوں نے نہ مانی تو ہم نے ایک تیسرا بھی ان کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ قوم نے کہا تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، تم جھوٹے ہو، اگر تم باز نہ آئے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔ پھر شہر کے ایک دوسرے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا اور کہنے لگا، لوگو رسولوں کی بات مانو، جو تم سے کچھ مانگتے تو نہیں بلکہ تمہیں وہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ اور یہ 22ویں سپارے کی آخری آیت تھی، اور یہاں آج کی ہماری نشست جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو ہمیں یہ مفہوم سننے کی اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی، میرا رب کریم اسے میرے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔